یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پائے پیاری ہو یہیں سے لوٹ جائے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا کوششوں کے نتیجے میں اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو کما حق پورا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو منع بھی کیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے احکام کے مطابق ہے۔ کسی چیز سے کرنے کا حکم دینا اور کسی چیز سے روکنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی قوانین آتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جتنے قوانین دنیا کے آپ دیکھو گے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، بھائی یہ بڑے پنگے والا کام ہے، یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے فیس کرنا پڑے گا نا سامنے والے کو، وہ کیسا ہے، کتنا اڑیل ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے اس کام کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ اس کام کی اہمیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے۔ دنیا میں جتنی قومیں ابھرتی ہیں اس بحاق پر ابھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود یہی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر دونوں چیزوں کو مل کر، آرڈر کو اور یعنی دعوت کو دے کر اور کچھ چیزوں کو منع کر کے کیا بنتا ہے، خیر بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات جو غلط چیزیں اس سے روکتے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ان میں سے ہمارا گروہ چاہے کتنا بھی تہجد گزار ہو، اگر ایک کام کو انجام دے رہا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا پیدا کرنے والا آپ کا رب یہ کہتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ کئی جمعہ سے آپ کے درمیان اس موضوع پر اسی لیے گفتگو چل رہی ہے کہ آج ہمارے دین کا جو مزاج ہے، وہ بہت بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ایک ہی چیز کو دین سمجھ رکھا ہے اور دوسری چیز کو سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے۔ تو جب آپ کسی نااہل کو اس کی ذمہ داری سونپ دیں گے تو پھر وہ آپ کی چیزوں پر روک لگانا چالو کر دیں گے۔ تو آپ کو اس مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کے سماج میں کہیں یہ چیزیں بدل رہی ہیں تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کو ابھارنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے معروف اور منکر کے ساتھ جو بیانات آپ کے سامنے دیے ہیں ان میں وہ تصویریں بڑی مختصر ہیں، کیونکہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن مختصراً جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ ایک ہیڈنگ کے طور پہ، اور جو ذمہ دار افراد اس مجلس میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کسی ایک زبان کو جاننے والا بندہ اگر ہے وہ
تو اس کو چاہیے کہ معروف اور منکر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کتاب الہی میں اس کو جا کر ڈیٹیل سے پڑھے۔ منکرات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا منکرات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اور تمام نیک راہوں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ منکرات کہلاتی ہیں۔ تمام نافرمانیاں جو سماج کی ہیں وہ منکرات کہلاتی ہیں، سماج کی گندگیاں منکرات کہلاتی ہیں، اور وہ تمام فضائیں اور وہ تمام اثرات جو آپ کے سماج کو گندا کرتی ہوں، جو آپ کی نسلوں کو گندا کرتی ہوں، جو آپ کے ملک کو گندا کرتی ہوں، وہ تمام منکرات کی فہرست میں ہیں۔ اگر آپ اس کو سوچیں گے تو یہ طویل ترین موضوع بن جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ منکرات کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کام وہ لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی یہ آیت خاص طریقے سے جب آپ اپنے جانوروں کو قربانی کے وقت ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم ہے کہ تمہاری نمازیں، ان صلاتی و نسکی، اور تمہاری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری زندگی اور میری موت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے۔ جس کو اتنا بڑا کلمہ پڑھایا گیا ہو اور جس کو اتنا بڑا پیغام دیا گیا ہو تو آپ قربانیوں سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ آپ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو بھاگ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پکڑے گا۔ اسی لیے آپ سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار رہیے۔ یہ اسلام ہے، اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ میٹھا میٹھا سب کچھ چلتا ہے، یہ کتا بھی ہوتا ہے، یہ چیلنج اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور عامر عثمانی میں بڑا خوبصورت شعر کا ہے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری ہو یہیں سے لوٹ جائے۔ بہت ہی دیوبند کے عالم دین ہے، ان کا یہ شعر ہے کہ اگر آپ اسلام کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں اس زمانے میں تو تمام چیلنجوں کو فیس کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور جو منکرات کو انجام دیتا ہے اس کی خصوصیات 5 میں لے کر آپ کے سامنے آئے مختصراً۔ اس میں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ سماج کو صاف ستھرا کرنے کا عزم پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو جانی اور مالی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑتی ہیں۔ سماج کے سامنے وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان، ایک ولی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر 1000 دانے پڑھتا ہو اور ایک نوجوان سماج میں گندگیاں دیکھتے ہوئے کہتا ہو کہ آپ اس کا نہیں کریں گے، اس 1000 دانے سے بہتر ہے جو سماج میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کی دوسری جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو پاک صاف رکھا ہوگا وہی نوجوان اس سے منع کر سکتا ہے، اس کام سے وہی نوجوان منع کر سکتا ہے۔ جب وہ شخص اس کام کے اندر لپٹا ہوا ہو تو وہ شخص کیسے منع کر سکتا ہے؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی اس کے نتیجے میں، اس منکرات کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں اس کی اپنی زندگی صاف ستھرا ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ جو میں لکھ کر آیا ہوں کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بیدار مغز ہوتے ہیں، جن کی حالات کے اوپر نگاہ ہوتی ہے، جو تمام چیزوں کا تجزیہ کرنا جانتے ہیں، انالائز کرنا جانتے ہیں، غور و فکر کرنا جانتے ہیں، اور آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے وہ دیکھنا اور سمجھنا جانتے ہیں۔ بصیرت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بے باک قیادتیں تیار ہوتی ہیں، منکرات کو روکنے والے ایسے جیسے ان کے اندر بیدار مغز قیادتیں تیار۔ جو مردہ زمین ہو
اور جو ہر ایک باتوں پر جی سر ہاں سر یس سر کرنے کا چھمتا رکھتا ہو وہ منکرات کرنے کے لیے کبھی اٹھ نہیں پاتا. جو سوچتا ہے کہ جو تم کہتے ہو میں اس کو غور کروں گا, یہ میری قوم کے لیے, میرے ملت کے لیے, میرے سماج کے لیے, میرے معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, اگر بہتر ہے تو میں یس کہوں گا, اگر بہتر یہی نہیں ہے تو گردن بھی کٹ جائے گی, میں تمہارے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں. بیدار قیادتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ نہیں رہے, آئیے بھائی صاحب سب لوگ اکٹھا ہو جائیے, اجتماعیت پیدا کرنی, اجتماعیت پیدا نہیں ہو رہی ہے, کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی, کبھی بھی اجتماعیت آپ کے سامنے پیدا نہیں ہو سکتی. آپ ایک صف کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے ایک بڑا محاذ نہ ہو, اور جب بڑا محاذ قائم ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. ورنہ آپ کانفرنس کرتے رہیے, اجتماعات کرتے رہیے, پروگرام کرتے رہیے, جب تک اس کام کو لے کر اٹھیں گے نہیں آپ کے اندر ایک مضبوط اجتماعیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے تو اپنے نوجوانوں کو, اپنی نسلوں کو اس محاذ پر لانا ہوگا, یہاں کھڑا کرنا ہوگا, کہنا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ایک مضبوط اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں, اسی طریقے سے ایک بہترین سماج کی تشکیل ہوتی ہے. آپ دیکھیں زندگیاں کتنی اجیرن ہیں, روڈ بنا دیا گیا ہے, اب اس روڈ کے اوپر گاڑیاں لگی ہوئی ہوں, آپ گزرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ مریض ہے کیا گزر سکتا ہے؟ جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں نہیں گزر سکتا. اسی طریقے سے ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی ہو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول, کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کے معصوم بچے خطرے میں مبتلا ہوں گے. تو اگر آپ بہترین سماج کی تشکیل چاہتے ہیں, اگر آپ بہترین سماج چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اس پیغام کو لے کر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے اس کو اٹھنا ہوگا, اس کے لیے آگے آنا ہوگا, اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ دیکھتے نہیں آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے درمیان ایک بی بی سی کی کلپ چل رہی ہے, اور اس بی بی سی کی کلپ کو لے کر اسٹوڈنٹ کو مارا بھی جا رہا ہے اور کوئی پکڑا بھی جا رہا ہے, لیکن اس اسٹوڈنٹ کے اندر آخر وہ کون سا آج میں ایک کلپ ہی تو تھی جو بند ہو گئی. سوشل میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر ہزاروں کلپ ایسے گردش میں رہتی ہے. مزاج ایک کلپ کے بدلنے کی نہیں ہے, ایک کلپ کے بدلنے کی نہیں. دراصل جو اس بھارت کے درمیان آپ کو آئین ملا ہے اور آئین کے ذریعے سے جو آپ کو حقوق ملے ہیں, کہیں اس کلپ کے ذریعے سے آپ کے اس قانون کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے. اور جو بیدار سماج ہے, جو بیدار اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو ہمارے سماج اور معاشرے کا اگر اٹھ رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں اٹھ رہا ہے. آج ہمارے درمیان یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس لیے کہ ہمارے حالات حاضرہ کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہوتی. ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی اثرات کتنے دور تک مرتب ہوں گے اور آپ کے قوانین کو کتنا متاثر کریں گے. میں نے محض ایک مثال آپ کے سماج اور معاشرے سے دی ہے. اسی طریقے سے اللہ کا دین ہے, اللہ کا ایک مزاج ہے, اس قرآن پاک کا بھی ایک مزاج ہے. اگر آپ کے سماج اور معاشرے سے منکرات کہیں اٹھ رہا ہے اور کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, کہیں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور آپ انٹروڈیوس بھی نہیں ہیں, آپ واقف بھی نہیں ہیں کہ یہ منکرات کیا ہوتی ہے, تو آپ اس دور کے اندر دیکھیں کہ کس قدر اس سبجیکٹ کے اوپر ہمارے علماء کو, ہمارے ائمہ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں, اور جہاں تک ہو سکے, جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وسعت دی ہو, ہمیں چاہیے کہ بہترین سماج کی تشکیل کے لیے اس کے اوپر ہم عمل کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رام منکرن, جو شخص تم میں سے کوئی غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہو, غلط باتوں کو دیکھ رہا ہو, اس کو چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے تو اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کو روک دے. اور اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اس کو زبان سے روک دے. اگر اتنا پاور نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے روک دے. اتنا تو کہو کہ زبان سے کہ غلط ہے. اور اگر آپ اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ زبان سے بھی آپ کے اندر کہنے کی استطاعت نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو کم سے کم دل سے برا جانے اور اس کے بعد ایمان کا کمتر درجہ بھی باقی نہیں ہے. یہ سب سے کمتر ترین درجہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ کے سینوں میں اس کی کڑھن محسوس ہونی چاہیے، آپ کی پیشانی کا رنگ بدلنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا معروف اور کیا منکر ہے، کیا سماج کے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہماری نوجوان نسلیں اسی لیے خراب ہو رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا تھا وہاں سے شروع کیا، نوجوان نسلوں کو لے کر شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد فضاؤں کو بتایا تھا. اور فضاؤں کو جب ہم نے بتایا تھا تو جس پوائنٹ پر ہم آئے تھے کہ معروف اور منکر کیوں ضروری ہے ہمارے. اگر آپ اس سلسلے وار خطبے کو سن رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کے اندر ایک ایسا مزاج تیار ہوگا کہ آپ بہترین سماج کی تشکیل میں رول ادا کر سکتے ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنے نفس کے اوپر پہلے عمل کریں، پھر اس کے بعد اس کو سماج اور معاشرے کے اندر اتاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا